السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئی ایوولوشن تھیوری پہ، انسانی ارتقاء کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ انسانی ارتقاء کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی مزیدار ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو جانیں اس کے بارے میں۔ آپ جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ایوولوشن ڈارونزم ایوولوشن تھیوری کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ آج ایک نئی تھیوری جس کے بارے میں دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ابھی تک نہیں جانتا، پہلی دفعہ میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں اس تھیوری کو، اس ایوولوشن کو۔ یہ بڑی جو ہے نا وہ ریسرچ کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے حاصل کی گئی ہے۔ بڑے لوگ میں پہلے بھی اس تھیوری کے بارے میں، ایوولوشن کے بارے میں بڑے آرگومنٹس جو ہے نا وہ پڑھے لکھے اور بڑی گہرائی میں جا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے ڈیسنٹ آرگومنٹ ہونے چاہیے، لیکن میں کہوں گا وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی جو بالکل ہی ان پڑھ جاہل انسان ہے نا، وہ بھی ان تھیوریز کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط۔ تو ایسی ہی ایک تھیوری آج ڈارونزم کی جیسی ہی ہے لیکن مختلف ہے، وہ تھوڑی اپوزٹ ہے، یہ مختلف ہے، وہ تھیوری ذرا مختلف ہے، وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے غور سے سننی ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ سے یہ تھیوری جو ہے مس نہ ہو جائے۔ آگے آپ نے بچوں کو پڑھانی ہے اور یہ اسکولوں میں بھی ہو سکتا ہے، سلیبس میں بھی پڑھائی جائے آنے والے وقتوں میں، تو اس تھیوری کو لازمی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو سکپ نہیں کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، پہلے فوری کر لیں۔ تو یہ تھیوری، اس کا جو نام ہے وہ میں پہلے آپ کو نام ڈسکلوز کر دوں، ڈنکیزم ہے۔ ڈنکیزم، یہ ڈنکی سے نکلی ہے، ڈنکیزم۔ ڈنکی ہوتے ہیں نا، ڈنکی کے بارے میں جن کو نہیں پتا، ڈنکیز کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ گدھے ہوتے ہیں اور ان پہ بوجھ لاتا جاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں ان کو دور دراز علاقوں میں سامان لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آج کل یہ کیا، ان کا کیا استعمال ہو رہا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ان کی تھیوری، یہ ایوولوشن کی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈارونزم کی تھیوری تھی کہ انسان پہلے بندر تھے اور چمپینزی تھے، پھر ایسے ایسے کرتے کرتے انسان بنے، اور اس سے پہلے بھی مچھلی تھے، اور اس سے پہلے ایک ایٹم تھے اور ایک سیل تھے، اور اس طرح کرتے کرتے اس سے پہلے پتہ نہیں کیا تھے، یہ نہیں اس کو سمجھ آئی کہ اس سے پہلے کیا تھے، ڈارونزم سے پہلے۔ لیکن یہ جو ڈنکیزم تھیوری ہے یہ ذرا الٹ ہے، یہ ابھی حال ہی میں ایسا ہونا شروع ہوا ہے، بلکہ کافی عرصہ پہلے سے ہوا ہے، لیکن ابھی کافی زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ انسان سے ڈنکیزم، مطلب انسان سے گدھے بننے شروع ہو گئے ہیں اس ایوولوشن کے تھرو۔ وہ اس تھیوری کو ڈنکیزم کا نام دیا گیا ہے، ڈنکیزم، اب یاد کر لیں، اس تھیوری کا نام ہے ڈنکیزم، انسان سے گدھے بنے ہیں۔ آپ حیران تو نہیں ہوئے؟ اگر آپ حیران ہیں تو حیران نہ ہو، یہ سچ ہے۔ اگر آپ کو یہ سچ نہیں لگ رہا تو میں آپ کو اس وقت 2 مثالیں دینے جا رہا ہوں، بڑی بڑی، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں، لیکن مین 2 میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو ہے وہ ڈنکیزم کی مثالیں۔ ایک تو حارث سلطان جو ہے وہ، جو پہلے انسان تھے اب وہ ڈنکی بن چکے ہیں، ڈنکیزم ایوولوشن کے تھرو وہ ڈنکی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایک اویس اقبال صاحب ہیں، جو ہے وہ پہلے انسان تھے اور پھر اب ڈنکیزم کے تھرو، ایوولوشن کے تھرو وہ ڈنکی بن چکے ہیں اور ان کی شعور کی ترقی ہو گئی ہے، وہ اب ڈنکی والی سوچ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حارث سلطان بھی، اور بھی بہت سے، یہ تو 2 ڈنکی باہر جا کے بن چکے ہیں، باہر دوسرے ممالک میں، لیکن پاکستان میں بھی ایک ہود بوائے اور کچھ شہزاد ڈنکیزم، اور مورو کے نام کا بھی ایک بندہ ہے، وہ بھی پہلے انسان تھا اور ڈنکیزم کے تھرو ایوولوشن ہوا ہے اور وہ ڈنکی بن چکا ہے۔ اس طرح کافی اور شخصیات ہیں جو اس ایوولوشن کے تھرو، ڈنکیزم کے تھرو ہیومن سے ڈنکی میں کنورٹ ہو چکی ہیں۔ تو اس تھیوری کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو مزید جاننے کے لیے اگلی ویڈیوز میں مزید شاید اس پہ تفصیل آئے، اس تھیوری پہ، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔